گھر میں جنات ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، جینے نہیں دیتے، گھر میں سکون نہیں ہے، عجیب سی پریشانیاں، مسئلے، حادثات گھر میں آئے روز پائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، مرنے مارنے پہ بات آ جاتی ہے، جب بات پوچھی جائے تو بات کچھ نہیں ہوتی، ہر وقت گھر میں بے سکونی رہنا، پیسہ ہے لیکن برکت نہیں، کام ہے خوشی نہیں، رشتے ہیں سکون نہیں، عجیب سی بدبو، گھر میں بعض دفعہ اچانک سے عجیب سی بدبو آنا، جیسے کوئی چیز جل رہی ہے یا جیسے کوئی سگریٹ جل رہی ہے، ویسی عجیب سی اچانک گھر میں بدبو آنا، یا آوازیں سنائی دینا، ایسا لگنا کہ کان کے قریب سے کوئی چیز گزری ہے لیکن آگے پیچھے کوئی نہ ہونا، ڈرانوے خواب آنا، خواب میں کسی کو اپنے اوپر خستہ ہوا دیکھنا، یا خواب میں عجیب سی جگہ سے خود کو گزرتے ہوئے دیکھنا اور کسی کا پیچھا کرتے خود کو دیکھنا، جب وہ رکے تو عجیب سی ڈرانوی سی شکل میں آپ کو نظر آنا، ڈرانوی شکلیں نظر آنا، اس کے ساتھ ساتھ سر میں دائمی درد رہنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کی بیوی کے سر میں ہمیشہ دائمی درد موجود رہتا تھا، اس نے بہت سارے لوگوں سے دم کروایا، علاج کروایا لیکن شفا نہیں ملی، پھر وہ ایک یہودی عالم کے پاس گئی اور اس سے دم کروایا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ شفا یاب ہو گئی۔ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کے بیوی سے پوچھا کہ تو کیوں اس یہودی کے پاس جاتی ہے؟ تو بیوی نے کہا میں ہر جگہ سے علاج کروا کے تھک چکی ہوں، لیکن جب وہ یہودی میرے پہ دم کرتا ہے تو میں شفا یاب ہو جاتی ہوں۔ اس پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنات، شیطان انسان کا سر پکڑ کے رکھتا ہے، جکڑ کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سر میں شدید دائمی درد موجود رہتا ہے۔ جب تو یہودی عالم سے علاج کرواتی ہے تو وہ شیطان جن تیرا سر چھوڑ دیتا ہے، جس سے تیرے سر میں سکون ملتا ہے، بعد میں دوبارہ کچھ دنوں کے بعد وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ دوبارہ تو اسی یہودی کے پاس جا۔ سر کا دائمی درد عزیز دوستو، یہ جنات، گھر میں جنات کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اب آپ کے گھر میں جنات تو موجود ہیں، بے سکونی ہے، پرانے جنات ہیں یا کسی نے چھوڑے ہیں، یا ویسے ہی جنات آپ کے گھر میں آ چکے ہیں، اب آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ وہ جنات 7 دنوں کے اندر اندر آپ سے معافی مانگتے ہوئے بھاگ جائیں؟ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے، اس پانی کے اوپر 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یعنی کہ ایک مرتبہ آخری 2 آیات پڑھی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اس طرح 21 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ مومنون کے آخری 4 آیات 7 مرتبہ، یعنی کہ ایک مرتبہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آپ نے پڑھ لیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، زیادہ پانی ایک ہی بار لے لیں، اس پورے پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 11 مرتبہ 11 ٹائم، اس پانی پہ دم کر کے آپ رکھ دیں، اور ڈیلی وہ پانی ڈیلی گھر والے تھوڑا تھوڑا پینا بھی شروع کریں، اور گھر کے کونوں پہ وہ پانی چھڑک دیں، اور وہ پانی کسی ایسی جگہ پہ چھڑکیں جہاں پہ کسی کے پاؤں نہ پڑیں، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ پانی خود بخود ہوا کی مدد سے سوکھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 دنوں تک سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ گھر میں آن کرنی ہے، اور ریکارڈنگ کی آواز اتنی ضرور ہو کہ گھر کے تمام کمروں میں ضرور جائے۔ اب تمام کمروں میں نہیں جا سکتی تو آپ ریکارڈنگ آن رکھیں، اسے دھیان سے سنیں، پہلے ایک کمرے میں لے جائیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، پھر دوسرے کمرے میں لے گئے، پھر تیسرے کمرے میں لے گئے، خیال میں رکھیں کہ تھوڑی تھوڑی آواز ہر کمرے میں ضرور پہنچے، یا جس کمرے میں آپ کو زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے اس کمرے میں اس کی ریکارڈنگ ضرور سنیں۔ یاد رکھیں ریکارڈنگ سننی ہے، گھر کے تمام افراد یہ ریکارڈنگ ضرور سنیں، یہ نہیں کرنا کہ ریکارڈنگ لگائی اور اپنے کام میں لگ گئے، میکسیمم 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوگی، آپ نے وہ 7 دن ریکارڈنگ ضرور سننی ہے۔ خاص ایام میں بھی سن سکتے ہیں، خاص ایام میں وہ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ریکارڈنگ 7 روز ضرور سننی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے 7 دنوں تک ہر کمرے میں ایک مرتبہ اذان ضرور پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں جس گھر میں اذان پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس گھر سے شیطان جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ جنات آپ کے خواب میں بھی آ کے آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ اس عمل کو چھوڑ دو، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں گھر کے جنات مکمل طور پر بھاگ جائیں گے اور دوبارہ اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں عزیز دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دوبارہ جنات داخل نہ ہوں، شریر جنات آپ کے گھر میں دوبارہ داخل نہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو ڈھک لیا کرو، بچوں کو قریب کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی شیطان جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور جس دروازے پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہو وہ دروازہ جنات نہیں کھول سکتے۔ تو شام ہوتے ہی اپنے گھر کے دروازوں کو، یعنی کہ مغرب کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، نماز کے لیے گئے، نماز سے واپس آئے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے بند کر لیے۔ جب شام کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی کہ اندھیرا شروع ہو گیا، تو آپ وہ دروازے کھول سکتے ہیں۔ میکسیمم یہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اس آدھے گھنٹے کے اندر شریر جنات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ کو پسند کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اور آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں خوشحالی آئے گی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو امن و سکون میں رکھے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ جو بہن بھائی کمنٹ میں میسج کر کے اپنا نام لکھ کے ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے ان کی نجات فرمائے۔ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیٹے کے بیٹی کے اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی بہترین بیٹے بیٹی کی نعمت نصیب فرمائے۔ جو لوگ شادی کے بعد کسی لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ جو جادو جنات نظر بد بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ نشے یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ، فلسطین کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.